معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ تقسیم ہند 1947 کے حوالے سے اردو میں کون کون سے اہم افسانے تحریر کیے گئے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ان افسانوں کی بات کریں گے جس میں فسادات اور فرقہ وارانہ فسادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں جو ہے وہ اولین رد عمل کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی رنگامیزی کے سچائی بیان کی، اور ان کا ایک افسانہ ایک طوائف کا خط میں انہوں نے کم عمر بچیوں کے اغوا، ان کی تباہی و بربادی کی کہانی جو ہے وہ بیان کی ہے، اور یہ افسانہ جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ کرشن چندر کا ایک اور افسانہ جیکسن جو ہے وہ بھی انگریزوں کی سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے کہ کس طرح انگریز جو ہیں وہ فرقہ وارانہ فسادات کے دوران مسلمانوں اور ہندوؤں کو اسلحہ فراہم کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور افسانہ جو اس حوالے سے خاصا معروف ہے وہ ہے امرتسر، آزادی سے پہلے آزادی کے بعد بھی فرقہ وارانہ فسادات کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ میں کون ہوں، اور اس مجموعے کے جو 4 اہم افسانے ہیں یعنی میری موت، ایک بچے کا خط، انتقام اور میں کون ہوں، یہ چاروں افسانے بھی تقسیم ہند کے حوالے سے اور فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ عصمت چغتائی کے جو افسانے ہیں وہ خاصے معروف ہیں، اور اس میں ایک افسانہ جڑیں، وہ ایک ایسے معاشرے کا ذکر اس میں دکھایا گیا ہے، ایسے معاشرے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس معاشرے میں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ مل کر رہتے تھے، مگر تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے، ان فسادات نے ان دونوں کے دلوں میں جو ہے وہ ایک قسم کی نفرت کی فضا جو ہے وہ پیدا کر دی، اور اس افسانے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو موضوع بنایا گیا۔ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی نے تقسیم ہند اور فسادات کے حوالے سے متعدد افسانے لکھے، اور ان افسانوں میں ان کا افسانہ میں انسان ہوں اور چڑیل جو ہے وہ خاصے معروف ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز احمد کا افسانہ کالی رات، وہ فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے اور اپنے ایک منفرد اسلوب کی بنا پر خاصا معروف افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ شکر گزار آنکھیں، وہ بھی 1947 کے دوران فرقہ وارانہ فسادات کی بہترین عکاسی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تقسیم ہند اور فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین نام جو ہے وہ سعادت حسن منٹو کا ہے، جن کو اگرچہ ایک جنس نگار یا فوش نگار کہا جاتا ہے، مگر انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم افسانے لکھے۔ انہوں نے ان واقعات کو سرسری نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ان تمام فرقہ وارانہ فسادات کو اپنے قلب و روح سے محسوس کیا، اور ان کی تلخی جو ہے وہ ہمیں ان کے افسانوں ٹھنڈا گوشت، کھول دو، مزیل، توبہ ٹیکسنگ اور سیاہ حاشیے میں عیاں نظر آتی ہے۔ تقسیم اور فسادات کے حوالے سے راجندر سنگھ بیدی کا ایک شاہکار افسانہ لاجونتی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اپندر ناتھ اشک کا افسانہ جو ہے وہ بھی ٹیبل لینڈ اس حوالے سے خاصا جو ہے وہ معروف ہے، اور رام لال کے افسانے نصیب جلی اور ایک شہری پاکستان کا، اور اس کے علاوہ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ یا خدا، یہ افسانے بھی تقسیم ہند اور فرقہ وارانہ فسادات کی عکاسی کے حوالے سے لازوال افسانے۔ اس کے علاوہ اب جن افسانوں کا ذکر کیا جائے گا ان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات، تقسیم ہند کے اثرات اور مشترکہ تہذیب کو ان افسانوں میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی جو ہیں وہ صدیوں سے ہندوستان میں رہتے آئے تھے، اور ان افسانوں میں مشترکہ تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے، اور ان کا تعلق بھی براہ راست تقسیم ہند سے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے احمد ندیم قاسمی کا ایک لازوال افسانہ پرمیشر سنگھ، وہ مشترکہ تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، اور ہندو، مسلم، سکھ مشترکہ تہذیب کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ منٹو نے اپنے ایک لازوال افسانے توبہ ٹیکسنگ میں ایک پاگل کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کی
کہ ہندو، مسلم اور سکھ جو ہیں وہ مشترکہ تہذیب کے وارث ہیں، اور یہ جو تقسیم 1947 میں کی گئی یہ یکسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ عصمت چغتائی نے اپنے افسانے جڑیں میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ تقسیم نے کس طرح ہزاروں سال کی مشترکہ تہذیب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس کا افسانہ میری موت بھی مشترکہ تہذیب کی عکاسی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جن افسانوں کا ذکر کیا جائے گا اس میں تقسیم ہند کے وقت جو ہجرت کی گئی اور ہجرت کے دوران جن مسائل سے مہاجرین گزرے، چاہے وہ ہندو مہاجرین ہو یا مسلمان مہاجرین ہو یا سکھ مہاجرین ہو، تو ان مسائل کو جو ہے اردو کے کن افسانوں میں بیان کیا گیا۔ تو ہجرت کے المناک مسائل پر منٹو کا ایک یادگار افسانہ جس کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، یعنی ٹوبا ٹیک سنگھ، وہ اولین ایک کاوش ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ہجرت کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات، مسائل، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور ہجرت اور تقسیم کے نتیجے میں جو مسائل لوگوں کو جھیلنے پڑے وہ اس افسانے میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور افسانہ کھول دو، اس میں بھی ہمیں منٹو کے لہجے کی کاٹ اور گہری معنویت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور یہ افسانہ بھی ظاہر کرتا ہے کس طرح ہجرت کرنے والوں کو درندگی اور بربریت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کرشن چندر نے اپنے مشہور افسانے پشاور ایکسپریس میں دکھایا کہ کس طرح ہجرت کے دوران لوٹ مار کی گئی، قتل و غارت کی گئی، لوگوں کو کاٹا گیا، مارا گیا، جلایا گیا، ریل گاڑیوں کو جلایا گیا، اور کرشن چندر نے یہ تمام واقعات جو ہیں وہ مینوان بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہجرت کے حوالے سے ہی آقا بابر نے کبو اور شاہن الحق حقی نے ننھی کا طوطا کے عنوان سے جو ہے وہ تمثیلی قسم کے افسانے لکھے، اور یہ افسانے بڑے دردناک اور المناک افسانے ہیں، اور ان افسانوں میں انہوں نے بے زبان جانوروں اور پرندوں کے ذریعے سے اپنوں سے بچھڑنے کا غم جو ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی کہ ہجرت کے مسائل یا اپنوں سے دوری کا غم بیان کیا ہے، کیونکہ ہجرت کے دوران لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ ہجرت کے مسائل اور فسادات کے حوالے سے انتظار حسین کا ایک اہم افسانہ ہندوستان سے ایک خط جو ہے وہ بھی ہے، اور اس افسانے کی فضا میں ہمیں ایک افسردگی، یاسیت اور سوگواری جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ اس میں بھی فسادات کے حوالے سے اور ہجرت کے مسائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شکیل اختر کا ایک افسانہ جو ہے وہ دھندلکا، وہ بھی ہجرت کے دوران جو مسائل پیش آئے ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جس جگہ پہ رہتا آیا ہو، جس جگہ پہ اس کی پیدائش ہوئی ہو، جن گلیوں میں وہ کھیل کے جوان ہوا ہو، ان گلیوں کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جا کے رہنا یہ کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو اب جن افسانوں کا ذکر کیا جائے گا ان افسانوں میں ان افسانہ نگاروں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ تقسیم ہند کے بعد لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر گئے، تو ہجرت کرنے کے باوجود بھی، کئی برس گزر جانے کے باوجود بھی وہ اپنے آبائی گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے باغات کو، اپنے کھیتوں کو نہ بھلا سکے اور اپنے ماضی کی یاد سے وہ پیچھا نہ چھڑا سکے۔ تو اس حوالے سے قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے شیشے کے گھر اور اس کے افسانوی مجموعے کے جو افسانے ہیں جہاں پھول کھلتے ہیں، برف باری سے پہلے، یہ داغ داغ اجالا اور یہ شب گزیدہ شہر، یہ ایسے افسانے ہیں جن میں بیتے ہوئے خوشگوار لمحوں کی یاد جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور ان افسانوں کو پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ کھو چکا ہے، کچھ کھونے کی شدت کا جو احساس ہے وہ ان افسانوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انتظار حسین کے مجموعے آخری آدمی، شہر افسوس اور کچھوے، ان افسانوی مجموعوں کے جو افسانے ہیں وہ بھی ماضی کی یادوں پر مشتمل ہیں، اور اس حوالے سے ان کے افسانے محل والے اور کچھوے خاصے اہم ہیں۔ اس کے علاوہ زاہدہ حنا کے افسانے تا کجا آباد اور سرسرے بے اما، اس کے علاوہ رام لال کے افسانے نئی دھرتی، پرانے گیت بھی، اور ان کا افسانہ قبر، ان تمام افسانوں میں بھی ہمیں ماضی کی بازیافت، ماضی کی یاد، پرانی گلیوں کی یاد اور اپنے بچپن اور اپنے پرانے گھروں کی یاد جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ کیونکہ تقسیم ہند صرف گھر بار بدلنا نہیں تھی، بلکہ تقسیم ہند کے مہاجرین پر بے شمار اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے، تو ایک بہت بڑا جو اثر تھا وہ تھا معاشی اثر، کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ صدیوں سے رہ رہے تھے، لیکن ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ ایک نئی جگہ پہ، ایک نئے گھر میں، ایک نئے علاقے میں رہنا پڑا، تو وہاں پہ ان کو کس طرح کے معاشی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کہ ان کو روزی کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے اور نوکری کرنے کے لیے کس طرح بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ تو اس حوالے سے حیات اللہ انصاری کا افسانہ شکستہ کنگورے، اظہار رضوی کا افسانہ کفارہ، نیلام گھر، چوتھی بہن، واجد بھائی اور ایک شب کا مسافر، اور قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہاؤسنگ سوسائٹی، کیکٹس، اور قدرت اللہ شہاب کا افسانہ یا خدا، یہ تمام افسانے جو ہیں وہ تقسیم ہند کے بعد جو معاشی ابتری کا شکار جو لوگ ہوئے تھے ان کو ظاہر کرتا ہے اور دکھاتا ہے کس طرح معاشی حوالے سے تقسیم ہند نے جو ہے وہ لوگوں پہ اثرات مرتب کیے ہیں۔ شکریہ۔